اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 18۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی بدعہدی اور پھر بدعہدی کے نتیجے میں ان کے اوپر جو دنیا میں عذاب آیا اور پھر آخرت میں جو عذاب ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ نصرانیوں کے ایک برے عقیدے کا ذکر بھی پچھلی آیت میں آیا کہ وہ اللہ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی۔ آگے بھی ان کے بہت سارے فرقے ہیں نصرانیوں کے، ان کی بدعقیدگی کا تذکرہ آگے بھی آ رہا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ آیت ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ یہودی موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے بھی یہودیوں سے ملاقات کے وقت میں ان کو جھنجھوڑا کہ تم لوگ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں اس کی نشانیوں کو تم پاتے ہو، تم کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سچے رسول ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ سیدھے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ تو وہ سن کر کے بولنے لگے تم ہمارے دین کے بارے میں تم ہم کو بدظن کر رہے ہو، ہمارے بارے میں تم اس طرح کی بات کرتے ہو، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، عذاب ہوگا، ایمان نہیں لائیں گے تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو وقالت اليہود والنصارى، یہودیوں نے بھی کہا، نصرانیوں نے بھی کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباہ، اور اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹے کا مطلب حقیقی بیٹے نہیں، قرب کا معنی، محبت کا معنی۔ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے اوپر شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ ہمارے ساتھ شفقت مہربانی کرتا ہے۔ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم کو عذاب سے ڈراتے ہو۔ سورہ بقرہ میں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں کو یہ ظام تھا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ بولتے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصرانی بولتے کہ جنت میں صرف نصرانی جائیں گے۔ سورہ بقرہ میں قَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جہنم میں ہم نہیں جا سکتے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے جتنے بھی باپ دادا ہیں سب انبیاء ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے کہتے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اتنے خلیل، ان کے اولاد ہیں، ہمیں عذاب کیسے ہوگا؟ اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں یہ بھی ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، کہ جہنم کی آگ جو ہے ہمیں چھوئے گی نہیں،
کیسے چھوئے گی؟ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ اگر کبھی ہمارے کو جہنم میں اللہ نے ڈالا بھی تھوڑے دن کے لیے، اس کے بعد وہاں سے نکال دیں گے۔ جتنے ہمارے باپ دادا نے اس ٹائم پہ جب بچڑے کی عبادت کی تھی نا، بس اتنے دن، وہ گنے چنے 40 دن کچھ ہیں، اتنے دن ہمارے کو جہنم میں اللہ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد میں نکالیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے جہنم کے کنارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، مطلب جہنم میں نہیں، جہنم کے باہر، وہاں انٹرنس کے پاس، کہ جو جائیں گے اسرائیلی کو پہچان کر کے، جو اسرائیلی خطرہ شدہ ہوگا اس کو اندر جانے نہیں دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام روکیں گے، تو ہم کیسے جہنم میں جائیں گے؟ ہم کو تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نگرانی کرتے رہیں گے، کوئی بھی اسرائیلی جہنم میں نہ جانے پائے۔ سمجھ رہے؟ اس طرح کا معاملہ ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے۔ ہم کو تم ڈراتے جہنم میں جاؤ گے اگر ایمان نہیں لاؤ گے رسول اللہ پر، قرآن پر، ہمیں مت ڈراؤ، ہمیں اپنے دین کے بارے میں بد ظن مت کرو، ہمیں جہنم کے عذاب سے مت ڈراؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں۔ سمجھ رہے؟ اب آپ بولیں گے ایسا ہے، ہاں وہ تو باقی کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ آج بھی ان کے جو بائبل ہے نا، اس میں یہ بات موجود ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا محبوب، اللہ کا مقرب سمجھتے ہیں، اس میں لکھی ہوئی یہ باتیں، ہاں حوالے کے ساتھ ہے۔ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، اس ملک کی جو بڑی ذات بولتے ہیں اپنے آپ کو، براہمن ذات، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی اولاد بولنے میں نہیں چکتی۔ سمجھ رہے؟ وہ باقاعدہ ان کے یہاں کاسٹ 4 کچھ ذات کی بات کرتے نا، وہ ہم تو منہ سے پیدا کیے خدا کے، وہ ہاتھ سے، فلاں ذات وہ لوگ پیر سے، فلاں عجیب نہیں، یہ جو براہمن ہے، چھتری ہے، وہ ویش ہے، پھر فلاں ہے، ہاں یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس طرح۔ وہ تو چھوٹی ذات کے لوگ اگر چھوئیں گے بھی تو ان کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ جس جگہ سے وہ جائیں گے، جس مندر میں وہ پوجا کرتے، اس مندر میں انٹری نہیں، انٹری پوجا کرنا، ہاں وہ صرف ہمارا حق ہے۔ سمجھ رہے؟ ان کا کچھ رہتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں ان کا، دیورا کوڑے کچھ رہتا ہے نا، ہاں اندر نہیں جانے کا۔ بڑی ذات کا الگچ، چھوٹی ذات کا الگچ، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ دیکھو نا اس کے اوپر کتنی محنتیں ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ مسلمان ہیں ان کے لیے، اس لیے مسلمانوں کو ختم کرو، تب جا کر کے ہم پرانا وہ طریقہ لے کے آ سکتے ہیں۔ کون سا والا؟ وہی ابھی بھی چل رہا ہے، نہیں بول کے نہیں، ظلم کتنا ہوتا ہے دلت کے اوپر، دیکھو چھوٹی ذات کے اوپر، وہ سمجھتے ہی نہیں، انسان جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ یہودی ذات بھی ایسی ہے، میں مثال دیا، ہمارے اس ملک میں سمجھنے کے لیے براہمن ہے، یہ اپنے آپ کا اللہ کی اولاد بولنے سے نہیں چکتی، اپنے آپ کو اتنا مقرب، اتنا بڑا سمجھتے ہو، وہ تو سمجھتے ہیں ساری کائنات ہمارے ہی لیے، یہ سب تو غلام ہیں، نوکر ہیں ہمارے۔ سمجھ رہے؟ یہودی بھی یہی تصور رکھتے تھے۔ اللہ نے کہا یہودیوں کے بارے میں، یہ کہتے ہیں جب ان کو ڈرایا جاتا ہے جہنم کے عذاب سے، نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم کیسے عذاب میں جائیں، ہمیں کیسے سزا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اچھا وہ اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے ہو۔ اب اللہ کی محبوبیت رشتے ناطے کی بنیاد پر ہے۔ فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم، جواب اس کا یہ ہے کہ اچھا تم اگر اللہ کے محبوب ہو، تم کو اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے، تو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کیوں تم کو سزا دی؟ تم اپنی تاریخ، اتہاس اٹھا کر کے دیکھ لو، تم نے جب اللہ کی نافرمانی کی تب اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آیا۔ سمجھ رہے؟ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے ہی صفحے میں ہے، 2 مرتبہ ان کے اوپر ظالم بادشاہوں کو اللہ نے مسلط کیا، جب انہوں نے نافرمانی کی حد سے زیادہ، گھس کر کے ان لوگوں کو مارا، ایسا مارا فلسطین کو تباہ برباد کر دیا، بیت المقدس کی بھی بے حرمتی ان لوگوں نے کی،
ہزاروں بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر کے لے کے چلا گیا وہ بخت نصر۔ اس کے بعد پھر سے ٹائٹس نے کیا کیا، ان کے اوپر حملہ کیا۔ یہ دو بڑے بڑے بادشاہوں نے ان کے اوپر بڑے بڑے حملے کیے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ عذاب کیوں آیا؟ دنیا میں اللہ نے تم کو پکڑا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تم نے جب اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی تو تم میدان تی میں سرگرداں گھوم رہے تھے نا۔ 40 سال تک تم کو گھر نصیب نہیں ہوا، اسی میدان میں چکر لگا رہے تھے پریشان حیران۔ یہ کیوں آیا اللہ کا عذاب؟ کبھی یہ تمہارے آپس میں اللہ نے قتل کرنے کے لیے کہا جب پوجا تم نے کی بچڑے کی۔ کبھی تو پہاڑ کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم کو کیا کیا گیا۔ کبھی تم بجلی سے مارے گئے، مر گئے تمہارے باپ داداؤں میں سے۔ یہ سب عذاب اللہ کی طرف سے جو کیوں اللہ نے عذاب دیا؟ تم اگر محبوب تھے، تم بول رہے نا، تو پھر اللہ کا عذاب تمہارے پر کیوں آیا؟ یہ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم لوگ انبیاء کی اولاد ہو تو پھر اللہ کے محبوب ہو گئے؟ انبیاء کی اولاد ہونے پر کوئی بھی اللہ کا محبوب نہیں ہوتا۔ اللہ کا محبوب ہونے کے لیے بنیاد ایمان اور اچھے اعمال ہے۔ یہ تمام شریعت میں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب میں، ان کی شریعت میں ہی نہیں، پچھلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، سب کی شریعت میں یہی ہے، نجات کی بنیاد اللہ کے محبوب اور اللہ کا قرب پانے کے لیے بنیاد ایمان، اچھا عقیدہ اور اچھے اعمال ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 4 بیٹے تھے نا، ایک بیٹا کیا ہو گیا؟ طوفان کے زد میں آ کر کے مر گیا، ہلاک ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ آپ نے تو میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، میرا بیٹا ہلاک ہوا، وہ میرا گھر والا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح لا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے ڈانٹ پلایا حضرت نوح علیہ السلام۔ اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، اس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، تو وہ تمہارے گھر والا بھی نہیں۔ تمہارے گھر والا وہ ہے جو تمہارے اوپر ایمان لایا، جو ایمان قبول کرے، اچھے عمل کرے، وہ تمہارا گھر والا ہے۔ چاہے وہ نسبی اعتبار سے تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ تمہارا گھر والا ہے، لیکن نسبی اعتبار سے کوئی تمہارا بیٹا ہے، وہ اگر ایمان نہ لائے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے سمجھایا یہ بات کہ فلاں کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، فلاں کے خاندان والے ہونے کی وجہ سے کسی کو نہیں سمجھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تو سمجھایا اپنی بیٹی کو، اپنے خاندان والوں کو، کہ کل قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا، کام آنے والی چیز ایمان ہے، اچھے اعمال ہیں، اس کو تم اختیار کرو، ورنہ میں تمہیں چچا کے بارے میں بھی یہی کہا، چچا ایک مرتبہ کان میں کہو نا، نہیں کہا تو کیا چچا جائیں گے؟ آؤ میرا بھتیجا میرے کو لے کے جائے گا نا۔ انبیاء کا چاچا ہونے کی وجہ سے، نبی کا چاچا ہونے کی وجہ سے، بچہ ہونے کی وجہ سے، بیٹا ہونے کی وجہ سے، اللہ نے قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا، اور فرعون کی بیوی کا بھی ذکر کیا کہ اس نے ایمان قبول کیا، وہ جنت میں جائے گی، اس کے جنت کی بشارت بھی قرآن میں۔ سمجھ رہے؟ نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کی بیوی ہیں، لیکن انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا۔ اللہ نے فرمایا فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ان سے کہا جائے گا جہنم میں جاؤ تم دونوں، جیسے اور لوگ بھی جائیں گے جہنم میں۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ایک بڑے بڑے نبیوں کی بیویوں کو بھی اللہ بول رہے جاؤ جہنم میں۔ اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا خاندان کا ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ عملہ لم یسرع نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے یہ پیچھے ہے، ایمان والا نہیں ہے، اچھا عمل نہیں کر رہا، تو اس کا خاندان بہت بڑا ہے بولے تو انہیں خاندان کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھے گا، کل جنت میں نہیں جائے گا۔ سید ہے، فلاں ہے، حسینی ہے، فلاں ہے، عقیدہ خراب ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ اس طرح کا کبھی دماغ میں
خناس نہ لے آئے. اللہ تعالیٰ فرما دے کیا سمجھ لیا تم لوگوں نے, کھیل تماشا سمجھ لیا شریعت کو. قل فلم يعذبكم بذنوبكم, پیغمبر آپ کہو کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تم کو کیوں عذاب دیا. تم بولتے اپنے آپ کو میں اللہ کا محبوب ہوں, ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم بھی انسان ہو اللہ کے اور بہت سارے انسان مخلوقات میں سے تم بھی کیا ہو, انسان ہو. تم کو کوئی دو سر کے اوپر سرخاب کے پر نہیں آئے, تم بھی کیا ہی ہو, اور انسانوں کی طرح انسان ہو. اور انسانوں کے لیے بھی ہم نے کامیابی کے لیے ایمان کو, اعمال صالحہ کو بنیاد بنایا ہے. وہ تمہارے پاس ہے, تم بچو گے اللہ کے عذاب سے. نہیں ہے تو پھر اور لوگوں کو جیسے عذاب اللہ دیں گے ویسے تم کو بھی عذاب دیں گے. تمہارے پاس کوئی خصوصیت نہیں ہے, سب انسان ہی ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, آدم کے جتنی اولاد ہیں سب انسان ہیں, ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے. سمجھ رہے؟ کسی عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں. یہ اسلام ہے. سمجھ رہے؟ آج بھی دیکھو گورے کالے کا لڑائی نہیں, امریکہ میں ادھر سب چلتے رہتا ہے. گورے اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں, کالے کو نیچا سمجھتے ہیں. ہمارے نبی نے پاٹ پڑھایا ہے, سبق دیا ہے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا. ہم نے ایک ذکر ایک انثی, ایک مین ایک فیمیل, ایک فیمیل ایک میل سے تمہارے کو سب وجود بخشا. کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام, حوا, سب یہ ایک ماں باپ کے اولاد, کوئی فرق نہیں تم میں. یہ جو کچھ خاندان قبیلے وغیرہ یہ سب تعارف کے لیے, پہچان کے لیے, بڑائی کرنے کے لیے نہیں. بڑائی کرنے کا ہی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے معزز, سب سے بہترین, سب سے مقرب وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ کا مقرب ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان والا ہے وہ مقرب ہے, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان والا ہے وہ مقرب ہے. ایسا کوئی اللہ نے ضابطہ نہیں بتایا. سمجھ رہے؟ سب کے لیے ایک ہی ضابطہ, سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو. اب اگر کوئی اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. سب سے زیادہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کا مقرب بنے گا, مکرم بنے گا, چاہے وہ کالا ہی کیوں نہ ہو. بلال حبشی کون تھے؟ وہ کتنا بڑا مقام ملا کہ نہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ ذرا اسلام کو سمجھیں, اسلام کیا ہے, اسلام کیا سبق دیتا ہے. کون تھے؟ کالے کلوٹے جن کے شکل اتنے موٹے موٹے ہون, لیکن اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام حضرت بلال کا. اللہ, کل جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی نکیل پکڑ کر کے وہ آگے آگے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت بلال کو جنت میں دیکھا. پوچھا تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ تمہاری آہٹ میں نے جنت میں سنی؟ کہا میں ہمیشہ جب بھی وضو بناتا ہوں نماز پڑھتا ہوں, تحیۃ الوضو, یہ میری ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. جب وضو کرتا ہوں تب میں نماز پڑھتا ہوں. کیا مقام ہے. کون ہے وہ؟ روم سے آئے ہوئے صہیب ہیں, فارس سے آئے ہوئے سلمان ہیں, حبشہ سے آئے ہوئے بلال ہیں. یہ سب بڑا مقام پاتے ہیں اللہ کے یہاں. اور خود ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, ابو طالب ہے, رسول اللہ کے چاچا ہیں, محروم ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ خاندان کی بنیاد پہ نجات اگر ہوتی تو پھر سب سے پہلے ابو طالب کی ہوتی, ابو لہب کی ہوتی. ابو لہب خاص چچا ہمارے نبی کا. تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاک ہوا, برباد ہوا ابو لہب. اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ بتا دیا. کون ہے یہ؟ نبی کا چچا ہے. اللہ نے بتایا یہ چاچا, تایا, بیٹا یہ سب ہونے سے کوئی بھی فائدہ نہیں. ایمان, عقیدہ, اچھا عمل, یہی اللہ کے یہاں کیا ہے؟ نجات کے لیے بنیاد ہے. ہاں میں فلاں کا, میں گورا, میں لمبا, میں فلاں خاندان کا, کچھ کام نہیں آنے والا. فرمایا بل انتم بشر ممن خلق, اے یہودیو, اے نصرانیو, تم بھی انسان ہو جیسے اللہ کے بہت سارے انسان ہیں. اللہ کے بہت سارے مخلوقات میں تم بھی کیا ہو؟ انسان. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, معاف کر دے, اور جس کو چاہے عذاب دے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کا بھی ایک ضابطہ ہے, عذاب کا بھی ضابطہ ہے. قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے. کیا ضابطہ ہے؟
مغفرت کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ توحید ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان سے چاہے گناہ کو اللہ معاف کر سکتے لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو مشرک ہوگا اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے مغفرت کا وعدہ، ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایمان جس کے پاس نہیں، کفر میں ہے، شرک میں ہے، اس کی کبھی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو جس کی چاہے اللہ مغفرت فرما دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء، جس کو چاہے عذاب دے۔ عذاب کا بھی اللہ نے ضابطہ لکھا ہے، عذاب کب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جو لوگ توبہ نہیں کرتے، اڑے رہتے ہیں، گناہ پر گناہ کیے رہتے، ان کو کبھی بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ تھوڑے دن مہلت دینے کا مطلب چھٹی نہیں ملتی کسی کو، مہلت کا مطلب چھٹی نہیں، مہلت دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے، نہیں اٹھایا اسی پہ اڑے رہا تو پھر اللہ کا عذاب، اس کا کوڑا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو غرق کر دیا اللہ نے پانی میں، کسی کے اوپر بجلی گری، کسی کے اوپر پتھر برسے، کوئی تو زمین میں دھس گیا۔ کس کس طرح کا اللہ نے عذاب دیا۔ اللہ گناہ پر پکڑتے ہیں، پکڑتے بھی۔ تو جس کو چاہے اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے۔ اللہ کے یہاں ایسا کوئی ضابطہ نہیں، انہیں میرا محبوب ہے، انہیں میرے نبی کا خاندان کا ہے، چلو بھائی اس کی بخشش نہیں۔ اللہ جسے چاہیں گے بخشش کریں گے، جسے چاہے معاف کریں گے، جسے چاہے عذاب دیں گے۔ اور عذاب اور کیا کہتے ہیں بخشش کا جو ضابطہ ہے وہ اللہ نے کھول کر کے بیان کیا ہے، کس کو اللہ معاف کرتے، کس کو اللہ عذاب دیتے۔ اور سنو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی حکومت اللہ ہی کے لیے، وما بینہما، اور جو درمیان میں، زمین آسمان کے درمیان میں، سب کا مالک وہی ہے، سب پر اس کی سلطنت ہے، آج دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی۔ سمجھ رہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا دونوں میں اللہ ہی کی حکومت ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، کل آخرت میں بھی اللہ کی حکومت۔ آخرت میں فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اسی ایمان اور اعمال صالحہ کو بنیاد بنا کر تمہارا حساب کتاب لیں گے۔ یہ دو ہے تم نجات پاؤ گے، یہ دو نہیں تو گئے کام سے۔ تو کسی کی حکومت نہیں ہوگی وہاں۔ یہاں پر بھی اللہ ہی کی حکومت ہے، یہاں دھوکہ کھا جاتا ہے، تھوڑا بہت جو اختیار اللہ دے دیتا ہے تو سمجھ جاتا ہے میں بہت کچھ ہوں، سمجھ کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں تو وہ بھی اللہ نہیں دیں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جو دنیا میں تھوڑا بہت اللہ نے اختیار دیا نا، آخرت میں سارے اختیارات کو اللہ تعالیٰ سلب کر لے گا۔ تو دنیا میں بھی اللہ کی ہی سلطنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی سلطنت ہے۔ وہ اگر کسی کو پناہ دے تو کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا، اس کو کوئی، اور جسے اللہ تعالیٰ عذاب دے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جسے اللہ پناہ دے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عذاب دیں اسے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا، کیونکہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اس لیے کبھی اس طرح کا گمان مت رکھو، اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا مت ہو کہ ہم فلاں کے خاندان کے ہیں اس لیے ہماری نجات پکی ہے، نہ، غلط بات ہے۔ ایسا کچھ اللہ نے ضابطہ بتایا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی ضابطہ ہے، ایمان اعمال صالحہ، اس پر نجات ملے۔ وہ نہیں ہے تو پھر وہ تم کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، عذاب پکی بات ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہاں۔ ٹھیک ہے، آئندہ بھی اہل کتاب کا ہی تذکرہ ہے، نصرانیوں کے بارے میں بھی ہے، یہودیوں کے بارے میں بھی ہے۔ سنیے، ایک ایک بات سنتے جائیے اور اپنے اپنے اعمال کو سدھارتے جائیے۔ ہمارے مسلمانوں میں کچھ نہیں ہے نہیں اس طرح سوچ رہے تنگل پنگل بول کر کے تنگل منگل سے کچھ ہونے والا نہیں، تنگل ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سید ہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، نہیں فلاں خاندان کے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ کسی سے کوئی، اللہ کے یہاں کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں، سب کچھ ایمان پر ہی ہے نجات۔ ایمان نہیں ہے تو کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو انسان، اس کی نجات ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے اور اللہ کی کتاب سمجھنے
اور اس کے بتائے ہوئے عقیدے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ قرآن جو سوچ بتاتا ہے، جو فکر بتاتا ہے، اللہ اس سوچ و فکر والا ہم سب کو بنائے۔ غلط سوچ سے، غلط فکر سے، غلط عقیدے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔